بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج 19 اپریل ہے اور جمعے کا دن ہے۔ آج کے دن ایک بڑی خبر یہ سامنے آئی کہ جمعے کے دن ہی پارلیمنٹ ہاؤس میں بڑی چوری ہو گئی ہے۔ ہر طرف یہ خبر پھیل گئی کہ جناب جمعے کے روز، اور وہ بھی جمعے کی نماز کی ادائیگی کے دوران چوری ہو گئی ہے۔ اور جہاں بات کی جاتی ہے جی پارلیمنٹ ہاؤس کہ وہاں پر لوگوں کے نمائندے موجود ہوتے ہیں اور بڑی ہائی سیکورٹی ہوتی ہے۔ خاص طور پر کل صدر پاکستان جناب آصف علی زرداری صاحب کا خطاب تھا اور بہت ہی زیادہ سخت سیکورٹی کے انتظامات تھے، کیونکہ سروسز چیفز نے بھی آنا تھا اور چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو بھی دعوت دی ہوئی تھی، لیکن ان میں سے کوئی بھی نہیں آیا۔ خیر، سیکورٹی تو بہت زیادہ سخت تھی۔ اب وہ کیوں نہیں آئے سیکورٹی چیفز جو ہیں، وہ کیوں نہیں آئے جو ہماری مسلح افواج ہیں ان کے چیفز؟ تو اب اس پر بھی باتیں ہو رہی ہیں، اس پر میں آتا ہوں۔ لیکن پہلی چیز یہ کہ یہ جو چوری ہے یہ اس لیے بھی معمہ بن گئی کہ بھائی ایک تو ہائی سیکورٹی زون، اوپر سے پارلیمنٹ ہاؤس جہاں پر جناب پرائم منسٹر بھی ہیں، صدر نے بھی آنا ہوتا ہے، کل وہ آئے، اور سروسز چیفز کا میں نے آپ کو بتایا۔ تو جمعے کی نماز کے دوران چوری ہو گئی اور جوتے چوری ہو گئے جی، اور ان میں درجنوں بتایا جا رہا ہے کہ لوگ ہیں جن کے جوتے چوری ہوئے ہیں، اور صحافی ان میں شاید زیادہ تعداد میں ہیں۔ لیکن سیکورٹی کیمروں کا کیا کیا جائے؟ وہ ناکارہ ہیں یا کچھ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے چوری کی ہے جن کو پتہ ہے کہ سیکورٹی کیمرے کہاں لگے ہیں اور ناکارہ ہیں یا کام کر رہے ہیں، کیا ہو رہا ہے؟ تو یہ تو حال ہے سیکورٹی کا۔ باقی جو کراچی میں واقعہ ہوا ہے وہاں تو داد دینی ہوگی سیکورٹی کے اہلکار کو جس نے اپنی جان دے دی، شہید ہو گیا، لیکن غیر ملکیوں کو اس نے بچا لیا، ورنہ پاکستان کے لیے ایک اور بہت بڑی بدنامی ہوتی۔ اب یہ بھی سوال ہوں گے کہ یہاں تک پہنچے کیسے یہ لوگ، یہ دہشت گرد خودکش حملہ آور؟ اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑے ایک حادثے سانے سے، ایک دہشت گردی سے بچایا گیا ہے سیکورٹی اہلکار نے اپنی جان دے کر، کیونکہ اس نے وہاں پر گولی چلا دی اور ایک کو پہلے مار دیا، ایک دہشت گرد کو، اور دوسرے کو بعد میں، کیونکہ پہلے یہ لوگ موٹر سائیکل پر تھے، رکے ہیں، جو ہی گاڑیاں سلو ہوئی ہیں تو اس کے بعد ایک سیکورٹی اہلکار نے ایک کو مارا، اور جب وہ ہلاک ہوا تو دوسرا آ کر خود کو اڑانا چاہتا تھا۔ اس کے بعد کافی زیادہ گرنیڈ وغیرہ اس طرح کی چیزیں تھیں، تو پھر اس کے سر میں سیکورٹی اہلکار نے گولی ماری ہے، لیکن وہ بھی بعد میں، جو سیکورٹی اہلکار ہے وہ زخمی تھا لیکن وہ بعد میں شہید ہو گیا، جاں بحق ہو گیا۔ اچھا، اب یہ سیکورٹی کے حوالے سے تو بات کی جا رہی ہے، اور پارلیمنٹ کا میں نے آپ کو حال بتا دیا۔ اب وزیر داخلہ کہہ رہے ہیں جی کچے کے علاقے میں جوائنٹ آپریشن ہوگا اور ڈرونز کی مدد لی جائے گی۔ جب محسن نقوی صاحب وزیر اعلیٰ تھے تب بھی بڑی کوششیں ہوتی رہیں، الیکشنز بھی ڈیلے ہوتے رہے، لیکن کوئی حالات ہم نے بہتر نہیں ہوتے دیکھے۔ اب کہا جا رہا ہے کچے کے علاقے میں اب پھر جوائنٹ ایک طریقے کے ذریعے وہاں پر سیکورٹی کو کلیئر کیا جائے گا، یا وہاں سیکورٹی کو یقینی بنایا جائے گا، اور کچے کے علاقے میں جو ڈاکیوں کے خلاف آپریشن ہوگا۔ لیکن جناب پارلیمنٹ کی جس طرح میں بات کر رہا تھا، مجھے یاد آ گیا حال ہی میں ایک گاڑی کی تصویر بہت زیادہ وائرل ہوئی، غالباً BMW گاڑی تھی، پتہ نہیں وہ کس سیریز کی تھی، کیا تھی، وہ بڑی لمبی چوڑی وہ گاڑی، اور لگ تو یہی رہا تھا، مجھے گاڑیوں کے بارے میں زیادہ نہیں علم، لیکن وہ کروڑوں کی تو یقیناً گاڑی تھی، اور اس پر کوئی نمبر پلیٹ نہیں تھی، البتہ MN ضرور لکھا ہوا تھا۔ تو اب پھر لوگ اسی طرح کی چیزوں کو دیکھ کر کہتے ہیں نا کہ جی وہ پارلیمنٹ ہاؤس میں ویسے بھی بڑے بڑے چور آ جاتے ہیں، تو بڑے بڑے چور وہاں پر بیٹھے ہیں، آ کر باتیں کر رہے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے اوپر چوری کے الزامات لگاتے ہیں، کرپشن کے الزامات لگاتے ہیں۔ آج دیکھیں وہاں پر جناب جوتے بھی چوری ہو گئے ہیں۔ اچھا، بڑی خبر جناب یہ بھی ہے کہ جو سروسز چیفز کے حوالے سے بہت زیادہ کل بات ہوئی، اور سب سے بڑی خبر بنی، اور یہی بات ہوئی کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہے کہ جو آرم فورسز کے بھی ایک طرح سے کہے جاتے ہیں کہ جی وہ ان کے ہیڈ ہیں، اور جو ریاست ہے اس کے بھی ہیڈ صدر، ان کی دعوت پر کیوں نہیں آئے؟ اس پر اب نصرت جاوید صاحب نے یہ کہا ہے کہ آرمی چیف یا چیئرمین جوائنٹ چیفز آف اسٹاف کمیٹی یا ایئر چیف، نیول چیف، یہ سب نے آنا تھا، اور ان کے انتظامات بھی تھے، ان کی چیئرز بھی لگی ہوئی تھی، سب انتظامات پورے تھے، سیکورٹی کے انتظامات بھی، سب کو پتہ تھا انہوں نے آنا ہے۔ تو اب وہ آئے اس لیے نہیں۔ نصرت جاوید صاحب سینئر صحافی، انہوں نے پبلک نیوز پر اپنے پروگرام میں بات کرتے کہا ہے، اور دیگر لوگ بھی بات کر رہے ہیں، کہ یہ خدشہ تھا کہ عمران خان صاحب نے اپنے لوگوں کو کہا ہوا ہے کہ آپ نے احتجاج تو کرنا ہی ہے، لیکن آپ نے احتجاج صرف یہ نہیں کہ صدر کی طرف کرنا ہے، یعنی آصف علی زرداری جب تقریر کر رہے ہیں اس ڈائس کی طرف آپ نے احتجاج کرنا ہے، نہیں، احتجاج کا رخ دوسری طرف بھی ہو سکتا تھا، نہ پرائم منسٹر شہباز شریف کی طرف، نہ آصف علی زرداری کی طرف، بلکہ دوسری طرف، یعنی جو سروس چیفز آئے تھے ان کی طرف۔ اب عمران خان کی تصویریں لگا کر اور ان کو لہرا کر اور عمران خان کے نعرے، تو وہاں پر غیر ملکی سفیر آئے ہوئے تھے، بلکہ ان کے لیے جو جگہ مختص تھی وہ تو کھچا کھچ بھری تھی، باقی کوئی جگہ بھری ہو نہ بھری ہو، وہ جگہ کھچا کھچ بھری تھی، بلکہ کچھ سفیر تو شاید کھڑے بھی تھے، یہ صورتحال تھی۔
تو اتنے زیادہ سفرا وہاں پر تھے، تو پھر کیا امیج جانا تھا ملک کا، اور کیا بات ہونی تھی کہ جی اس طرح سروس چیفز موجود تھے اور وہاں پر جناب عمران خان کے لیے احتجاج جس طرح اس طرف ہو رہا تھا، کیونکہ عمران خان تو نام لے کر آپ بات کریں جی اس کے پیچھے یہ ہیں، اس کے پیچھے یہ ہیں، اس طرح سے انہوں نے آرمی چیف پر الزامات لگا دیے ہیں کہ جی وہ بشرا بی بی کی سزا یا اس سارے معاملے کے پیچھے وہ ہیں، ان کو کچھ ہوا تو وہ اس کا بدلہ لیں گے، چھوڑیں گے نہیں، نام لیں گے، یہ سب باتیں کر رہے ہیں۔ پھر اب آ کر مسٹر گوہر نے بھی یہ کہنا شروع کر دیا ہے کہ جی وہ نام اسی لیے لیتے ہیں کہ ان کے خدشات ہیں، اور پھر خواجہ لطیف کوسہ صاحب نے بھی کہہ دیا ہے، سردار لطیف کوسہ نے، کہ جی وہ جب سیاست میں آئیں گے تو نام لیا جائے گا، اس طرح کی باتیں کرنا شروع کر دی ہیں۔ تو اب یہ خدشہ تھا کہ جی اس طرف بھی معاملہ جا سکتا ہے، اور اسی کا اظہار نصرت جاوید صاحب نے بھی کیا ہے کہ کسی نے کہا یا بات ہوئی تو اس وجہ سے پھر سروس چیفز نہیں آئے۔ باقی عمران خان صاحب نے جو بات کی تھی کہ جی ان کی اہلیہ کو زہر دیا گیا ہے مبینہ طور پر اور ان کا ٹیسٹ کروانا چاہیے کسی پرائیویٹ جگہ سے، اب پھر اس کا حکم دیا گیا ہے اور کہا ہے کہ 2 دن کے اندر پرائیویٹ کسی جگہ سے ان کا پراپر ٹیسٹ کروایا جائے، اینڈوسکوپی اس کو کہتے ہیں، تو وہ کروائی جائے اور دیکھا جائے کہ کیا ان کو کوئی زہر خدا نخواستہ تو نہیں دیا گیا، ان کی طبیعت کیوں نہیں ٹھیک ہو رہی۔ یہ معاملہ بھی آگے بڑھ رہا ہے۔ تو ایک تو یہ بڑی بات سامنے آئی ہے کہ جی کیا وجہ تھی کہ کل صدر پاکستان کی دعوت تھی، آصف علی زرداری کی دعوت تھی اور اس پر نہیں آئے، لیکن احتجاج بہت خوب ہوا، اور اس احتجاج کے حوالے سے اب یہ لگ رہا ہے کہ اثر بھی بہت زیادہ ہوا ہے، بلکہ کچھ زیادہ ہی ہو گیا ہے، کیونکہ آج بلاول بھٹو زرداری صاحب بہت غصے میں نظر آئے، ناراض نظر آئے۔ انہوں نے یہ تک کہہ دیا کہ جی حتمی فیصلہ ہے کہ ہم کابینہ کا حصہ نہیں بنیں گے، کابینہ کا حصہ قطعی طور پر نہیں بنیں گے، اور جناب یہ جس طرح احتجاج ہوا، یہ ہوا وہ ہوا، اس کی بھی بات کریں۔ لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ جب آصف علی زرداری کے خلاف احتجاج ہو رہا تھا تو پھر نون لیگ والے بچانے نہیں آئے، بالکل اس طرح جب شہباز شریف کے خلاف یا نون لیگ کے خلاف احتجاج کرتے ہیں تحریک انصاف کے لوگ تو اس وقت پیپلز پارٹی بیچ میں نہیں آتی۔ تو اس دفعہ زرداری صاحب کے خلاف نعرے لگ رہے تھے 10% چور، بلاول کے پپا چور ہیں، آصفہ کے پپا چور ہیں، تو یہ سب نعرے لگ رہے تھے۔ تو اس پر جناب حتیٰ کہ ڈائس تک گئے، اب کہا جا رہا ہے جی جمشید دستی کی رکنیت بھی معطل کی گئی ہے، ایک اور رکن کی بھی رکنیت معطل کی گئی ہے، تو ہاتھا پائی اور لڑائی یہ سب کچھ ہوتا رہا، تو یہ بڑا ایک ایشو بن گیا۔ تو بلاول صاحب نے کہا جی ہم تو کابینہ کا حصہ نہیں بن رہے۔ اب صرف یہی دھچکا نہیں ہے کہ بلاول نے کہہ دی جی کابینہ کا حصہ نہیں بن رہے اور نون لیگ کے لیے ایک نئی مشکل پیدا ہو گئی ہے، بلکہ نون لیگ میں ٹوٹ پھوٹ کہیں یا نون لیگ کا صفایا کہیں یا دراڑ کہیں، بٹوارہ کہیں یا ان کی سیاست کا خاتمہ کہہ لیں، جو بھی آپ کہہ لیں، اب حکومت کے لیے نون لیگ کے لیے بہت بڑی مشکل پیدا ہو گئی ہے، کیونکہ ایک بڑی اہم بیٹھک ہو گئی ہے اور اس میں اب آگے بڑھا جانے لگا ہے۔ یہ بیٹھک ہوئی ہے جی اسلام آباد میں، پوش علاقے میں، گھر پر، اور شاہد خان عباسی کے گھر پر یہ بیٹھک ہوئی ہے۔ آپ پہلے ہی دیکھ رہے ہیں کہ مختلف بیانات آ رہے ہیں نون لیگ کی طرف سے، لیکن اب یہ جو شاہد خاقان عباسی کی بات ہے، یہ میں آپ کو بتا دوں، یہ وہ جو کہتے تھے نون شین، یہ اس سے بڑھ کر بہت کچھ ہے، بہت کچھ ہے اس سے بڑھ کر، اس لیے کہ تحریک انصاف کو تو توڑا گیا کہ جناب مشکل میں ہیں، آئی پی پی بنائی جس کے بارے میں کہتے ہیں ہاشم ڈوگر صاحب جو پہلے جانے والوں میں سے تھے اور بڑے بڑے بیانات عمران خان کے خلاف دیے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، اب کہتے ہیں جی اس سے زیادہ بڑا فیلئر پروجیکٹ میں نے دیکھا نہیں، سیاست برباد کر دی خاندانوں کی، واہ کمال ہے۔ اسی طرح آپ نے تحریک انصاف پارلیمنٹیرین دیکھی تھی، آج کل پرویز خٹک کا بھی پتہ نہیں لگ رہا، محمود خان بھی کہتے ہیں جی ہمیشہ ہی میرے عمران خان لیڈر تھے، اور جو لوگ کہتے ہیں وہ کہتے ہیں جی پرویز خٹک نے مروا دیا۔ تو یہ جو تحریک انصاف کو توڑنے کا سارا معاملہ تھا، اس سے تحریک انصاف مضبوط ہو گئی، نئے لوگ آ گئے، طاقتور ہو گئی، جو چھوڑ کر گئے وہ بھی واپسی کی کوشش کر رہے ہیں جی مجبور تھے، یہ تھے وہ تھے، اب عمران خان نے دیکھنا ہے کس کو واپس لینا ہے کس کو نہیں۔ فواد چودھری تک کہہ چکے ہیں کہ جی میرا سیاست کا فیصلہ تو عمران خان نے کرنا ہے۔ نون لیگ کا مسئلہ یہ ہے کہ ان کو تو اقتدار میں ہوتے ہوئے فارغ ہو رہے ہیں، اقتدار میں ہوتے ہوئے اتنی بڑی دراڑ پڑی ہے کہ کبھی نہیں پڑی۔ شاہد خاقان عباسی سابق وزیر اعظم، اور وہ بتا رہے ہیں کہ جناب اسٹیبلشمنٹ کے بغیر معاملات ہو ہی نہیں سکتے تھے، اور یہ جو انہوں نے کیا ہے کہ بورڈ کو عزت دو کا سارا بیانیہ ختم کر دیا، اب یہ معافی مانگے اور وہ بھی پبلکلی، تو پھر میں کچھ کر سکتا ہوں، پھر میں سوچ سکتا ہوں، میں نے تو ان کے خلاف کچھ نہیں کیا یا پارٹی کے خلاف میں نے کچھ نہیں کیا، لیکن وہ اب اپنی پارٹی بنانے جا رہے ہیں، اور زیادہ تر لوگ کون جوائن کریں گے؟ جی ہاں بالکل صحیح سوچ رہے ہیں آپ، نون لیگ کے بہت سے لوگ جوائن کرنے جا رہے ہیں، یہ میں آپ کو خبر دے رہا ہوں۔ اور شاہد خان عباسی صاحب شہر جو اقتدار ہے پنجاب کا، اس کا بھی رخ کر رہے ہیں، لاہور کا، اور یہ جو تخت لاہور ہے وہاں پر وہ اس کو گرانے والے ہیں یا ہلانے والے ہیں، کیونکہ ان کے گھر پر بیٹھک جو ہے اس کے پیچھے کہتے ہیں جی اور بھی بہت سے لوگ ہیں، یہی نہیں شاہد خان عباسی اکیلے ہیں، ان کے پیچھے بھی بہت سے لوگ ہیں، طاقتور لوگ ہیں، سوچ سمجھ رکھنے والے لوگ ہیں، پلاننگ کرنے والے لوگ ہیں۔ تو اس میں مفتاح اسماعیل صاحب اور مصطفی نواز کھوکھر صاحب، ان کا بھی کہا جا رہا ہے موجود تھے، رئیسانی صاحب کا بھی کہا جا رہا ہے، لشکر رئیسانی وہ بھی ان کے ساتھ ہیں، دیگر بہت سے لوگ ہیں۔ لشکر رئیسانی اور مصطفی نواز کھوکھر یہ تو پیپلز پارٹی کے ہیں، لیکن مفتاح اسماعیل جو ہیں نون لیگ کی طرف سے ہیں۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں محمد زبیر صاحب بھی یہ کہہ رہے ہیں، حالیہ ان کا بیان ہے کہ جی خود ہم بھی، مجھ سمیت دیگر لوگ نون لیگ کے کہتے رہے جی اسٹیبلشمنٹ کی مدد کے بغیر کامیاب عدم اعتماد ہو ہی نہیں سکتی، تو پھر ظاہر ہے ان کی مدد تھی تو تبھی کامیاب ہوئے۔ تو
اب زبیر صاحب جتنے عرصے سے بیانات دے رہے ہیں، ترجمان رہے نواز شریف کے، مریم صاحبہ کے، پھر ملاقاتیں کرتے رہے جنرل قمر جاوید باجوہ سے، اور پھر بتاتے رہے کہ جناب وہ تو انہی کے لیے تھیں، انہی کی خاطر تھیں، اور پھر ملاقات کی تو ان کے لیے سہولتیں بنی، سب کچھ ہوا. تو یہ لوگ جب آئیں گے، وہ زبیر صاحب بھی ہو سکتے ہیں، کوئی پتہ نہیں خواجہ سعد رفیق بھی ہوں، یعنی جتنے بھی ناراض لوگ ہیں ان سے شاہد خاقان عباسی صاحب نے رابطہ کرنا ہے. اور بہت سے ایسے لوگ ہیں، زعیم قادری کے بارے میں آ گیا تھا کہ وہ بھی شاید جوائن کر رہے ہیں، وہ بھی ہم لوگوں میں رہے ہیں نون لیگ کے، اس طرح سے اور بہت سے لوگ. تو زیادہ تر تو نون لیگ کے اس طرف جائیں گے. کئی نون لیگ کے پہلے سے ہی مایوس ہیں، پریشان ہیں، ناراض ہیں، ان کو فیوچر نظر نہیں آ رہا. آپس میں لڑائی ہے کہ جناب نواز شریف صاحب جو ہیں وہ شہباز شریف کو پارٹی سے آؤٹ کر رہے ہیں، کہ صاحب وزیر اعظم بن گئے وہیں رہیں. تو یہ سلسلہ الگ سے چل رہا ہے. پارٹی کے اندر آپ دیکھیے پیپلز پارٹی کے بھی لوگ آ سکتے ہیں، دیگر لوگ بھی آ سکتے ہیں. تو اس میں سب سے بڑا ڈینٹ جو پڑنا ہے وہ یقیناً نون لیگ کو، اور اس کے بعد جس پارٹی کو پڑے گا وہ پیپلز پارٹی ہے. تو یہ جو حکومتی پارٹیز ہیں جو اس وقت گٹھ جوڑ کر کے بیٹھی ہوئی ہیں، گڈ کاپ بیڈ کاپ، وہاں زرداری صاحب، بلاول صاحب، یہاں شہباز، نواز، یہ جو گیم ہے اب یہ ختم ہو رہی ہیں. تو اب یہ 80-90 کی دہائی سے ملک آگے جا چکا ہے، بہت آگے جا چکا ہے، ایک سماجی تبدیلی آ گئی ہوئی ہے. اور شاہد خاقان عباسی اس کو سمجھتے ہوئے جناب اس کو کیش کروانا چاہ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں جی ہم اس طرح سے ایک نئی پارٹی بنائیں. اس کے لیے انہوں نے پہلی درخواست دے دی ہے، اور مئی کے مڈ میں کوئی 15 مئی کا وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کا باقاعدہ اعلان، جلسہ وغیرہ، یا کوئی اس کا باقاعدہ اعلان کہنا چاہیے، وہ ہو جائے گا، اور اس کے بعد یہ پارٹی مزید آگے بڑھے گی. تو ظاہر ہے کہ یہ سب سے بڑی ٹینشن اس وقت میاں نواز شریف صاحب کے لیے ہے. ان کی سیاست پہلے ہی ختم ہوتی ان کو نظر آ رہی ہے، اسی لیے بڑے فرسٹریٹڈ ہیں، بڑے پریشان ہیں، بڑے اداس ہیں. اب وہ جس طرح ہوتا ہے نا سیاسی طور پر وہ خودکشی جس طرح ہوتی ہے، یا آپ جب اتنے زیادہ پریشان ہوتے ہیں، مایوس ہوتے ہیں، تو پھر آپ عجیب و غریب حرکتیں کرتے ہیں. اس میں ایک حرکت ہمیں یہ نظر آ رہی ہے کہ اسحاق ڈار صاحب جو ہیں وہ باز نہیں آ رہے. تو سمدھی کے بغیر گزارا نہیں ہے. اب وہ وزیر خزانہ کو تنگ کر رہے ہیں، جہاں جہاں اسحاق ڈار کے لوگ بیٹھے ہیں، چاہے ایف بی آر میں ہیں چاہے اور ہیں، وہ پالیسیز کو امپلیمنٹ نہیں ہونے دے رہے، وہ مسائل کھڑے کر رہے ہیں. اور اسحاق ڈار صاحب چاہتے ہیں کہ پورا سسٹم فیل ہو جائے تاکہ پھر آئے کہ جی اسحاق ڈار کے بغیر کام نہیں چل سکتا. حالانکہ انہوں نے جتنی بربادی کی، جس طرح یہ کہا جاتا ہے کہ جی بہت سے لوگ بڑے ضروری ہو جاتے ہیں، جس طرح رانا ثناء اللہ نے کہا جی میاں نواز شریف ہوتے تو پھر ہم جواب دے تھے، میاں نواز شریف ہوتے تو ٹھیک ہوتا. تو میاں نواز شریف کے بغیر تو وہ گورنمنٹ ہی نہیں مان رہے. تو اسی طرح جوید لطیف کا حال ہے، اس طرح اکرم دستگیر کا حال ہے، جو ہار گئے یا جن کو جتوایا نہیں گیا بقول رانا ثناء اللہ کے، تو وہ بڑے ناراض ہیں، وہ الگ سے کہانی چلا رہے ہیں. تو اسحاق ڈار صاحب جو ہیں نہ صرف وہ وزیر خزانہ کو تنگ کر رہے ہیں، بلکہ اس وقت یہ بھی خبریں ہیں کہ مریم نواز صاحبہ اور محسن نقوی کے درمیان لڑائی شدید ہو گئی ہے، اور مریم صاحبہ کسی بھی صورت میں ناصر رضوی کو نہیں جانے دے رہی آئی جی اسلام آباد. محسن نقوی صاحب وہاں چاہ رہے ہیں، وہ پھڈالک بنا ہوا ہے، اور یہ لڑائی ابھی شدید ہونے جا رہی ہے. یہ بھی ہمیں نظر آ رہا ہے. پھر اسحاق ڈار کی بات کرتے ہوئے میں آپ کو بتا دوں، عالمی اداروں نے یہ کہا ہے پاکستان کی جو ٹیم گئی ہوئی ہے، چاہے اس میں وزیر خزانہ دیگر لوگ مل رہے ہیں، کہ جی آپ شارٹ ٹرم آپ پلاننگ کریں آئی ایم ایف کے ساتھ. لمبا چلنے کا جو ہے جی 3 سال اس سے زیادہ کا پلان جو ہے اس کی بجائے آپ شارٹ ٹرم لیں. اور کیونکہ شاید آئی ایم ایف کی جو 3 سال کی شرائط ہیں وہ بہت ہی زیادہ مشکل ہوں گی. ویسے شارٹ ٹرم بھی ہم نے دیکھ لیا ہے، مزید مشکل ہوں گی. اس میں جی ایس ٹی کی بات ہو رہی ہے، پیٹرول اور زیادہ مہنگا کرنے کی بات ہو رہی ہے، مزید ٹیکسیشن کی بات ہو رہی ہے، اس میں گیس، پیٹرول، بجلی کی قیمتیں مزید بڑھانے کی بات ہو رہی ہے. تو ایک خوفناک مہنگائی کی بات ہو رہی ہے، اور وہ اور زیادہ آنے جا رہی ہے. اور حکومت پہلے ہی قرضوں پر چل رہی ہے، مزید قرض لیے جا رہے ہیں، اور ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا کرنا ہے. آئی ایم ایف کی شرائط بڑی کڑی ہونے والی ہیں. اور آخر میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو معاملہ ہے جس کو دبانے کی کوشش ہو رہی ہے ناروال سانحہ، اب اس میں ڈان نے بھی یہ سب کچھ چھاپ دیا ہے. ڈان نے بات کی ہے لواحقین سے بھی. اس میں جو ابو بکر نوجوان جامعہ کو اس کے کزن ہیں، دیگر لوگ ہیں، اس میں عینی شاہدین ہیں جو کہتے ہیں جی ڈی پی او صاحب جھوٹ بول رہے ہیں، غلط بیانی کر رہے ہیں کہ جی کوئی موٹر سائیکل ٹکر ہوئی. وہ کہتے ہیں موٹر سائیکل کہاں ہے، اور ڈی پی او نے کہا کہ جی موٹر سائیکل ٹکر ہوئی، پھر یہ نوجوان گرا تو اسکواڈ کی گاڑی نے اس کو ہٹ کیا یا وہیکل نے اس کو ہٹ کیا. جب کہتے ہیں جی آئی وٹنسز، عینی شاہدین کہتے ہیں نہیں، مریم نواز صاحبہ کی اسکواڈ کی گاڑی سے ہی یہ لڑکا جاں بحق ہوا ہے، اور وہاں یہ گرا رہا، کوئی نہیں رکا، کوئی اسکواڈ نہیں رکی، کوئی قافلہ نہیں رکا مریم صاحبہ کا، اور وہ چلتے چلے گئے. کسی نے بلایا بھی نہیں ریسکیو والوں کو، اور ریسکیو والے کہتے ہیں جب ہم آئے تو اس کی جان نکل چکی تھی، یہ جا چکا تھا دنیا سے، اس کا انتقال ہو چکا تھا، اور پھر وہاں سے خون کو بھی دھو دیا گیا. یہ بات بھی کی جا رہی ہے. عینی شاہدین کہہ رہے ہیں اس کے والد صدمے کو برداشت نہیں کر سکا اور وہ بے ہوش ہو گیا، اس کو ہاسپٹل لے جایا گیا ابو بکر کے والد کو. یہ سب کچھ ہوتا رہا ہے. تو رشتہ دار، لواحقین، عینی شاہدین کچھ کہہ رہے ہیں، حکومت، ڈی پی او وہ کچھ کہہ رہے ہیں، اور ڈان نے بھی اب اس خبر کو کر دیا ہے. تو یہ جو سکینڈل ہے یہ پیچھا نہیں چھوڑنے والا.
اگر عمران خان صاحب کی بات کی جائے تو ان کا بھی پیچھا آسانی سے نہیں چھوٹنے والا، اور کہا تو یہ جا رہا ہے کہ جو کیسز ہیں بڑے کمزور ہیں، نظر آ رہا ہے بڑے کمزور ہیں، چاہے سائفر ہے، چاہے توشہ خانہ، چاہے عدت والا معاملہ، لیکن نئے کیسز بنانے کی بات کر دی ہے۔ اور یہ خبر دی ہے شاکر روان نے، بڑے زبردست صحافی ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ نیب میں مزید کوئی درجن سے زیادہ کیسز کی تیاری ہو رہی ہے اور بڑی تیزی سے ہو رہی ہے، تیزی سے کیسز سامنے لائے جائیں گے، اور حاضر سروس میجر جو ہیں ان کو بھی آگے لایا جا رہا ہے۔ شاکر روان کے بقول ان کے ذرائع بتا رہے ہیں کہ لاہور راولپنڈی میں حاضر سروس میجر آئیں گے آگے، اور وہ اب ان چیزوں کو دیکھیں گے اور عمران خان کے خلاف کیسز کو مزید تیز کیا جائے گا۔ تو آگے ہمیں مزید انتشار نظر آ رہا ہے، مزید عدم استحکام نظر آ رہا ہے، چاہے معاشی سطح پر، چاہے سیاسی سطح پر، اور ودن پارٹیز جو ہے وہ بھی ماحول، جو حکومتی پارٹیز ہیں ان میں بھی ماحول میں بڑا خراب سے خراب تر ہوتا دکھائی دے رہا ہے۔ اور سیکورٹی کے معاملات کے بارے میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ کیا اس وقت صورتحال ہے۔ ابھی مریم صاحبہ نے کہا ہے کہ جو چائنیز ہیں ان کی سیکورٹی کے لیے بلٹ پروف کارز جو ہیں اس کی بھی منظوری دے دی گئی ہے، تو ظاہر ہے کہ ان کی سیکورٹی بھی یقینی بنانی ہے، وہ بھی خرچہ جو ہے پنجاب گورنمنٹ کو کرنا ہوگا۔ اور ویسے تو مریم صاحبہ کی گاڑی کے لیے کروڑوں کے اگر ٹائر وغیرہ اور پوشش اور یہ سب کچھ ہو سکتا ہے تو چائنیز کی سیکورٹی بھی ظاہر ہے لازمی ہے، ان کو بھی سیکورٹی دینی چاہیے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔